محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے، علی کا بغض جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ آرمی کا ریٹائر ہے، آرمی سے ریٹائر ہے۔ واہ 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 واہ، ولایت علی نہ چھوڑنا، غدیر کا خطبہ نہ بھولنا، انکار حجت اس کا انکار ہے۔ بے شک کیا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور 80% کامیاب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے تو شوق ہی نہیں ہے نا جی کہ ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھ لے، جسے علی نے چاہا ہی نہیں، میں اس کی گھر جا کے منت کیوں کروں؟ یہ تو یوم الحسد کے بعد ہے، یہ تو روحوں کا اقرار ہو چکا ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم انہیں دنیا میں کھل کے جینے دو، علی کے دشمن کو دنیا میں کھل کے جینے دو۔ کھول کے جینے۔ یہی تو وجہ ہے کہ علی کے ایک نوکر سے جب پوچھا گیا تھا، ملاؤں نے کہا بتا تجھے کیسے قتل کروں؟ اس نے کہا ایسے ہی کر جیسے آخری کے دور میں میرے ہاتھوں تو قتل ہونا چاہے۔ شاباش۔ مولا حسین عزت عطا فرما۔ واہ 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 واہ، زندگی اگر آزمائشیں شروع ہو جائیں تو سمجھو کہ علی نے تمہیں قبول کیا۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ آسائشوں کا ڈھیر ہو سمجھنا علی دور کر رہا ہے، مشکلات کی گھمبیر ہو سمجھنا علی قریب کر رہا ہے۔ دنیا تمہیں علی کے عشق میں سب کچھ کہہ دے، تمغے سجاتے رہو، علی کی وجہ سے دشمنی ہے نا، ہمارا فخر ہے، ہماری دوستیاں بھی علی کی وجہ سے، ہماری دشمنی علی کے دشمن کے ساتھ دنیاوی الیک سلیک رکھنا بھی حرام ہے۔ یہ نہ ہو کہو کہ جی ہمارے دنیا داری کے تعلق ہے، پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین کا فرمان دکھا نہ سکوں زندگی میں ممبر پہ نہ ہوں۔ علی فرماتے ہمارے دشمن کے جنازے میں نہ جانا۔ اللہ اکبر، تمہاری میں واہ 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 واہ، خوب ہے خوب ہے۔ جانا پڑ بھی جائے دعا نہ کرنا، مجبوراً کرنی پڑ بھی جائے آمین نہ کہنا، ایسے نہ ہو تو آمین کہے ہمیں بخشنا پڑ جائے۔ علی کے دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار ہو جاؤ۔ کیا کہنے کیا کہنے، زندہ باد۔ علی کے دشمن کو خبر ہو کہ یہ علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا جتنی سختیوں میں آئے خوب خوب، سمجھو کہ وہاں اتنی آسائشیں انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میرے شہنشاہ فرماتے دنیا تمہارے لیے ایک قید خانہ ہے، بالکل زندہ باد زندہ باد، بالکل خوب۔ اس میں ایسے رہو جیسے قیدی رہتا ہے۔ قیدی کو ہر وقت امید ہوتی ہے کہ کاش کہیں سے آزادی کی خبر آئے۔ مومن اپنی موت کو آزادی سمجھے۔ کیا بات، واہ واہ ہر لمحہ موت کے لیے ترسو۔ واہ 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 واہ۔ مجھ سے کوئی بندہ کہے کہ ایک لفظ میں موت پڑھ تو میں ایک جملے میں موت پڑھنے لگا۔ بسم اللہ، خوب ہے۔ علی شنید سے جب دید میں بدل جائے اسے موت پڑھ، اس سے بہتر جملہ میرا خیال کوئی نہیں ہو سکتا۔ علی جب شنید سے دید میں بدل جائے اسے موت پڑھ۔ واہ 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 واہ۔
لباس پہ استقبال ہوا. کیا کہنے. ایک جملہ یہاں پہ مولا کا اور کوٹ کر دو تاکہ تمہیں آج کے بعد موت سے محبت ہو. موت سے بھاگو نا، موت کو ڈھونڈو. واہ واہ. موت تم سے جان چھڑاتی پھرے. کیا کہنے. واہ واہ. امیر المومنین فرماتے جب ہم اپنے کسی محب کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کو حکم دیتے ہیں، اسرائیل علی سے اجازت لیتا ہے. اچھا. واہ واہ. اور جب وہ اجازت لیتا ہے، الولایہ رسالے سے پڑھ رہا ہوں تبا تبائی کے، جب وہ اجازت لینے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ جملہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے علی، آج میں آپ کے محب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. محب کی زیارت کے لیے. واہ واہ واہ. جیو بھیا. واہ واہ واہ. زیارت کرنے جا رہا ہوں تیرے محب کی. کیا کہنے. واہ واہ. علی ملک الموت کی طرف دیکھ کر شکل تبدیل کر، خوفناک شکل سے خوش شکل میں آ، لباس بدل، جنت سے خلت فاخرہ پہن، خلت فاخرہ. واہ 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 واہ. ایسے سج دھج کے جا جیسے کوئی بڑا بڑے سے ملنے جاتا ہے. واہ واہ واہ. خوفناک شکل ہوتی ہے ان کے لیے جن کو تو موت سے ڈرانا ہو، واہ واہ. وہ تیرے انتظار میں ہے. واہ واہ. سج دھج کے جا. کیا کہنے. کیا کہنے. میں کہوں گا ایسا جملہ پڑھوں گا تمہیں موت سے اتنی محبت ہو جائے گی. زندہ باد. امیر المومن فرماتے جب ملک الموت پہنچتا ہے تو علی فرماتے اس کے سرحانے نے کھڑے نہ ہونا، اچھا. میرے محب کی پائنتی پہ کھڑا ہوں. قدموں کی طرف کھڑا ہو. ہر گھر سے ملک الموت کا گزر ہوا ہے، میں جملہ پڑھوں گا، یہ جملہ میرا نہیں، بادشاہ کا ہے، میرے مالک کا ہے. ہر گھر میں اس کا پریکٹیکل ہوا ہوگا. ابھی میں پڑھنے لگا ہوں. مولا فرماتے اس کی پائنتی پہ کھڑا ہوں، اس کے پاؤں کے تلووں سے اپنے پروں کو رگڑ. مومن مرنے سے پہلے ایک بار پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، جو ہی وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے، علی فرماتے ملک الموت اسے پر جوڑ کے آسمان کی طرف دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے. وہ نظریں اپنے قدموں سے آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے. علی فرماتے جو ہی وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ہم حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے نا ایک لمحے کے لیے ہم حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دکھا دے. جو ہی وہ ہمیں دیکھتا ہے، دوبارہ ملک الموت کی طرف دیکھا، ملک الموت پر چھوڑ کے کہتا ہے اگر تو چاہے تو میں تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑوں. اگر تو چاہے. اگر تو چاہے. واہ 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 واہ. اگر تو چاہے. بسم کیا اللہ. کہنے. واہ واہ واہ. بسم اللہ. مختصر آج وقت بڑا زیادہ، بڑی معذرت کے ساتھ زیادہ چیزیں گوش گزار کرنے والی، وقت مختصر، بالکل وقت ہاتھ تو سنو. مولا فرماتے اس کے چہرے پہ ایک بھینی سے مسکراہٹ آتی ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. اس مسکراہٹ کو موت کہتے ہیں. اس مسکرانے کے جب وہ ہمیں دیکھ لیتا ہے پھر اس کا یہاں رہنے کو دل ہی نہیں چاہتا. واہ 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 واہ. یہاں ایسے رہو جیسے تنگ اور تری کوٹری میں رہتے ہیں. اللہ. آزمائشیں آئیں شکر کرو. کیا. دنیا تمہیں تنہا کر دے، سجدے میں سر رکھو. واہ 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 واہ. علی فرماتے ہیں میرا شیعہ دنیا میں رہ نہیں سکتا، زندہ باد. زندہ باد. نہ میرے شیعہ کے دل میں دنیا رہ سکتی ہے. علی فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے دنیا کو طلاق دی ہے، جہاں وہ رہتی ہوں وہاں تو میں آتا ہی نہیں ہوں. واہ 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 واہ. دنیا رکھنی پھر علی کو چھوڑ، کیا کہنے. کیا کہنے. بہت بہت. علی رکھنا پھر دنیا کو چھوڑ. زندہ باد. زندہ ایک بندے نے باد. کوفے میں آ کے مولا علی کے قدموں میں ہاتھ رکھا، یا علی آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے. مولا فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جا. واہ 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 واہ. کس کے سامنے پڑھا جائے نا. محب کے چہرے پہ تلوار بھی مارے تب بھی وہ بے شک بے شک ناک پہ ضرب تلوار بھی ہو تو پھر بھی وہ ہماری محبت کو نہ چھوڑے. اور منافق کو ہم سونے کے پہاڑ بھی دے دے وہ پھر بھی ہم سے محبت نہیں. علی فرماتے اگر دنیا میں ایک
رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی. میں اپنے شیعوں کو اتنا دیتا ان کے گھر کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی. واہ 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 واہ. لیکن علی فرماتے ہیں با خدا میں علی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں زینت نہیں ہے. علی کی ولایت تمہارے پاس ہے تو یہ نعمت کبریٰ ہے. دس تقریروں کا خلاصہ میں ایک آدھے جملے میں پڑھنے لگا. بڑا معرفت والا جملہ، اس میں گہرا اتر نہیں سکتا. بسم اللہ. اگر تمہیں علی نے اپنی ولایت دی ہے تو شکر کرو کہ علی نے تمہیں وہ نعمت دی ہے جو اللہ نے نبیوں کو دی تھی. الحمدللہ 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 الحمدللہ. احساسوں کا اعتبار نہیں، لمحے کے لیے بھی نہ سوچنا. حق ادا ہوا، کیا کہنے. کسی مولوی کے کہنے پہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی نہ سوچنا، فوراً اس بو کو محسوس کر لینا یہ مجھے علی سے روک رہا ہے. زیادہ کتابیں نہ آتی ہوں، زیادہ حوالے نہ آتے ہو، اس مولوی سے صرف اتنا کہہ کے واپس چلے جانا کہ مولوی صاحب میرا عقیدہ ہے جہاں علی نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے اچھا جواب اور اسے تمہیں پھنسا دیا مستحب اور واجب کے چکر میں. یہ سارے شریعت کے لفظ ہیں. علی محتاج شریعت نہیں. اچھے لگتے ہیں یہ لفظ کتابوں میں لکھے ہوئے، اچھے لگتے ہیں. واجب ہے، مستحب ہے، مبطل ہے، اشکال ہے، یہ اچھے لگتے ہیں کتابوں میں، علی کے لیے نہیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر لیتے، 2 + 2 4 کر لیتے، یہیں پہ فیصلہ کر لیتے. نہ کتابوں کو ڈھیر نہ حوالے. ایک ہی کلیہ بتا دیتا ہوں اپنی قوم کے بچوں کو ان مولویوں سے بچنے کے لیے. وہ تمہیں کہا بیٹا علی مستحب ہے، اسے کہنا مولوی صاحب ابھی مان لوں گا، پہلے بتا مستحب کی تعریف کیا ہے. وہ کہے گا بیٹا مستحب اسے کہتے ہیں جسے کرنے سے نیکی ملے، چھوڑنے سے عذاب آئے. اسے کہنا مولوی صاحب واجب کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا واجب اسے کہتے ہیں جسے چھوڑنے سے عذاب آئے. اسے کہنا اگر علی مستحب ہے تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ ایسی چھوٹی چھوٹی تکنیکیں میں کئی دے دیتا ہوں بچوں کو. غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ عذاب واجب کے چھوڑنے پہ آتا ہے. کیا کہنے، علی مستحب تھا. زندہ باد زندہ باد. حارث پہ عذاب جیو سلامات. اللہ دیتا ہے حجت کو، حجت زمانے میں تقسیم کرتی ہے. یہ پورا نظام کائنات چلا رہا ہے وقت کا بادشاہ جسے ہم حجت کہتے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی ترسیل کا سلسلہ منقطع ہو جائے، زمین برباد ہو جائے. بے شک لا رہے یا منتقم. تم زمین پہ چل رہے ہو، زمین کو بھی اپنے لیے فیض چاہیے. اللہ جل اللہ جل اللہ جل. واہ 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 واہ. تمہیں زمین سے چاہیے، زمین کو بھی چاہیے، بے شک آسمان کو چاہیے. یہ فیض کہاں سے ملے گا؟ اس لیے تو اس نے جب حدیث قصہ میں چادر کے نیچے 5 دن اکٹھے ہو گئے تو رسول نے فرمایا لحمو کا لحمی دمو کا دمی، یہ میرا گوشت ہے، میرا کو یعلمنی ما یعلم یحزننی ما یحزن، انا حرب لمن حرب سلم لمن سلم عدو لمن عدا محب لمن حب انهم مني وانا منهم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم. ادھر رسول نے اپنی محبت کا اظہار کیا. خدا نے کہا سن میرا نبی، تو نے ساری اپنی محبت بتا دی. اب میں تجھے بتاؤں پورے قرآن میں اس نے کبھی ایسی قسم نہیں کھائی تھی. اس نے چیزوں کی قسم کھائی، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم. آج پہلی بار اسے جلانا، اسے وب عزتی وب جلالی. یہ بالکل سادہ ترجمہ کہنے کیا میں نے، بالکل ہلکا ترین ترجمہ، بالکل خوب ہے جو فوراً حلق سے نیچے اتر جائے، کیونکہ میں نے لفظوں کا ترجمہ کیا ہی نہیں. خدا نے کہا مجھے عزت کی قسم، مجھے جلال کی قسم، میں نے کہہ دیا وب عزت وب جلالی. خدا نے کہا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم.
اگر تھوڑا سا حلق میں اٹکنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کی وضاحت کر دیں. معصوم سے پوچھا گیا اللہ کی عزت کون ہے؟ فرمایا ہماری ذات ہی. فرمایا اللہ کا جلال کون ہے؟ فرمایا ہمارا عباس. خدا نے کہا مجھے زہرا کی قسم، مجھے عباس کی قسم. مجھے زہرا کی قسم. انی میں خلقت السماء مبنیہ والارض مدحیہ. انی میں خلقت السماء مبنیہ والارض مدحیہ والشمس مضیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. سن میرا نبی، مجھے عزت اور جلال کی قسم کبھی بھی آسمان نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتا. یہ زمین کا بچھونا نہ بچھاتا، یہ دریا کو روانی نہ دیتا اگر یہ نہ ہوتا، سمندر کو طغیان نہیں دیتا. یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے لا رہے بے شک. میں نہیں چلا رہا، بے شک بے شک. یہ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے. بے شک لا رہے. زندہ باد. یہ اذن دیتے ہیں تو وہ حرکت میں آتا ہے. واہ واہ واہ. شرم کر مولوی، تو نمازیں پڑھتا ہے سورج دیکھ کے. سورج کی حرکت ہے ان کے پاس. کیا کہنے. زندہ باد. یہ تناب جی چاہتا ہے کبھی بلال کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں انہوں نے اپنے نوکروں کو کیا کیا اختیار دے دیا. کیا کہنے. زندہ باد. جناب سلمان کوفہ سے باہر آ کے بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھتے واللیل انہار والدار اکبر. رات آگے آ جا، دن پیچھے. ابو ذر نے قریب آ کے بیٹھ کے دیکھا کہ جناب سلمان کی انگلی کے اشارے سے یوں رات آ جاتی ہے، یوں دن آ جاتا ہے. واہ واہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. مرحبا. واہ واہ. زندہ عقیدہ پڑھ رہا ہوں جی. جیو. رات آ جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، دن آ جاتے ہیں. ابو ذر نے قریب آ کے بیٹھ کر سلمان یہ کیا انوکھا کھیل کھیل رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں گردش لیل و نہار کے ساتھ کھیل رہا ہے. جملہ سننا سلمان کا. سلمان مسکرا کے دیا، آج صبح قرآن پڑھ رہا تھا، وہ کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے. دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے. یہ نظام چلاتے ہیں. یہ نظام چلاتے ہیں. علی کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے جب رزق تقسیم کرتے تھے تو ایسے کرتے تھے. کیا بات. میں قربان. واہ 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 واہ. راز پڑھے ہی نہیں گئے، راز بیان ہی نہیں ہوئے. یہ تقسیم کائنات میں ایسے کرتے ہیں. ایک بندہ سمجھ کے چلے جانا لیکن سمجھ کے پکا جانا. یہ نظام ایسے چلاتے ہیں. اب پتہ چلا کہ سیدہ چکی کیوں چلاتے ہیں. میں نے تو پہلے کہا ہے کہاں جا کے راز پڑھیں، سینے پھٹ جائیں. یہ چکی نہیں چل رہی تھی، نظام کائنات چل رہا ہے. اس لیے تو کہتے کبھی کبھی جبریل کو آگے کہتی چل تھوڑی دیر کے لیے اب تو چلا. کیا ضرورت ہے. واہ 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 واہ. بسم اللہ. مولا حسین واہ واہ واہ. بسم اللہ. گندم نہیں پیستی تھی، جو نہیں پیستی تھی، دانے نہیں پیستی تھی. واہ واہ واہ. نظام کائنات چلا. واہ واہ واہ. اتنی بڑی مالکن تھی میری شہزادی، کبھی کبھی پورا نظام فضا کے ہاتھ میں دے دیتی. پورا نظام. واہ 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 واہ. پورا نظام. کیا بات ہے.
بیٹھا ہوتا تھا اسے مولوی نے کہا وہ داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا. یہاں بالکل ایک ایسے بندے کو لے گا جسے مجلس کا پتہ ہی نہ, اسے آگے کہو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہ کہے گا ایک بندہ بول رہا تھا باقی سن رہے تھے. یہی کہے گا نا, اسے پتہ ہی نہیں مجلس کیا ہے. بچے کو اٹھا کے پوچھو بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کہے گا مجلس پڑھی جا رہی تھی, مجلس سنی جا رہی تھی. دیکھا اس نے بھی, دیکھا اس نے بھی. علمدار بھائی اس کی معرفت اور تھی, اس کی معرفت. جس نے سلمان کو جھکتے دیکھا نا, اس نے دیکھا اس کا جھکا ہوا تھا, ریش رگڑ رہا تھا, جھاڑو دے رہا تھا. جھاڑو دیا جاتا ہے گندگی کو صاف کرنے کے لیے. میں عرفان کی دوسری آنکھ دکھا دیتا ہوں. پہلی آنکھ آج تک رائج ہے, آج تک زمانہ اسی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, اسی سوراخ سے ابھی تک دیکھ رہا ہے. میں دوسرا سوراخ معرفت کا کھولنے لگا ہوں, آج کے بعد جی چاہے اس سوراخ سے دیکھنا, نہیں تو جہاں دیکھ رہے ہو وہیں دیکھتے رہنا. سلمان داڑھی سے جھاڑو دینے نہیں آتا تھا, رات کے سجدے میں گرے ہوئے تارے نور کی داڑھی سے چننے کے لیے آتا. اور جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی تھی نا, بہت سے واقعات ہیں جن کی ابھی روح نہیں پڑی گئی. بیشتر ایسے قصے ہیں جن کی روح پڑی نہیں گئی. غلط العام بس چلی جا رہی ہے, چلی جا رہی ہے. اسی جس نے ایک تحقیق کی, میں اپنی ذاتی ریسرچ کر رہا ہوں, ذاتی ریسرچ سے یہ کہوں گا کم از کم 100 سال ہو گئے نئی تحقیق کا دروازہ نہیں کھلا. لکیر کے فقیر جس نے لکھا, کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ, اس نے کہا کوئی اگلا دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں. عید کا دن تھا, بچوں کو کپڑوں کی ضرورت تھی. امام کو تو کسی چیز کی احتیاج ہوتی نہیں, پھر امام اپنی طاقت سے خود واقف ہے. جو کام سیدہ نے کیا وہ خود حسنین نے کیوں نہیں کیا؟ جب کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں, صدیقہ کبریٰ نے کیوں کہا ہے؟ جو دروازے پہ آیا وہ جبریل تھا, اس نے کیوں آگے کہا کہ میں درزی ہوں؟ جبکہ اسے یہ بھی پتا کہ اندر بیٹھی فضہ کو بھی پتا ہے کہ میں جبریل ہوں. یہ کہانی کیا ہے, یہ راز کیا ہے, نکلا کیا ہے اس میں سے, نتیجہ نکلا کیا ہے؟ بھئی ہم بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, یہ نرسری پیپ 1 2 میں کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں, نیچے اینڈ پہ نیچے تھا نتیجہ, مورل, یہ کہانی, یہ اس کا نتیجہ. یہ واقعہ آپ نے لکھ دیا, نتیجہ نکالو. کیا نتیجہ نکلا؟ سیدہ کے دروازے پہ جبریل آیا, کیا پہلے نہیں آتا تھا؟ بی بی نے عرض سے کپڑے منگوا لیے, کیا پہلے نہیں اوپر سے کوئی چیز آتی تھی؟ ان کے دروازے پہ کچھ بھی اوپر سے نہیں آیا. تو پھر راز کیا تھا؟ خدا قرآن میں کہتا ہے یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ میری مشیت سے ہے. مشیت کا خدا نے ایک ہی نشانی بتائی. خدا نے کہا مشیت کے ہاں یہ خاصہ ہے, یہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے. میری سیدہ تک تو رسائی نہیں تھی, حسنین تک تو میں پہنچ نہیں سکتا تھا. میں نے جبریل کے پر پکڑ کے اس سے پوچھا تھا کہ تو جو دروازے پہ آیا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں, تو نے یہ کیوں کہا درزی ہوں؟ اس نے کہا یہی بتانے کے لیے آیا ہوں. جو اندر بیٹھی ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا کپڑے جبریل کے پاس ہے, اس نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہے. میں بتانے آیا تھا یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اندر زہرا نہیں بیٹھی, اندر توحید کی مشیت بیٹھی. مباہلہ سنایا گیا میری قوم کو, یہی کہہ کے سنایا گیا. نجران کے عیسائی آئے تھے تو خدا نے کہا یہ اپنے بیٹے لائیں, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, یہ اپنی عورتیں لائیں, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, یہ اپنے نفس لائیں, ہم اپنے نفس لائیں. کوئی مولوی مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے ان عیسائی پادریوں کے وفد میں کوئی ایک عورت بھی آئی ہو. خوب ہے, واہ 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 واہ. وہ تو سارے پادری تھے, وہ آئے تھے. مولوی نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے ادھر سے جب یہ حکم دیا, ادھر سے نبی چلے گئے, علی چلے گئے, سیدہ چلی گئی, حسنین چلے گئے. ادھر والے بتائیں سبحان اللہ, ادھر سے کون آیا تھا؟ ادھر والے بھی تو بتاؤ نا.
بھائی مباہلہ ہو رہا ہے، باہلا خوب بس واہ واہ مناظرہ ہوتا ہے دو علمی لوگوں کے درمیان، زندہ باد ایک بندہ علمی ہو، سامنے سے ایک بچہ ان پڑھ آ کے بیٹھ جائے، مناظرہ ہے؟ نہیں مشاعرہ ہوتا ہے دو شاعروں کے درمیان، خوب 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 ادھر سے ایک شاعر بیٹھا ادھر سے بالکل ان پڑھ آ کے بیٹھ جائے، مشاعرہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا مقابلہ ہوتا ہے دو طاقتوروں کے درمیان، نہیں ایک طاقتور آ جائے میدان میں، ایک کمزور آ جائے، مقابلہ ہوگا؟ نہیں ادھر ہونا ہے مباہلہ، مجادلہ واہ 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 عقل تسلیم نہیں کرتی، ادھر سے علی آئے ادھر سے پادری، عقل تسلیم نہیں کرتی، اصل ذہن نہیں مانتا، ادھر سے حسنین آئے ادھر سے وہ نجران کے عیسائی آئے ہوئے سے، مقابلہ نہیں بن رہا، ادھر والے دکھا رہے، ادھر سے تو بتاؤ ادھر سے کون آیا تھا، ادھر والے آج تک نہیں بتائے، 3 دن بیٹھے رہے تھے نجران کے عیسائی مدینے میں، ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں مریم سے افضل مزدور کوئی نہیں ہے، جبریل سے زیادہ اختیار کسی، اسے روح القدس کہتے ہیں، وہ جی بالکل روح القدس، اسے کہا روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، عیسیٰ سے افضل مرد کوئی نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جو صلیب ہے یہ سولی کی علامت ہے اور 3 جہتوں کی علامت ہے، وہ 3 جہتیں مانتے ہیں اپنے دین کی، روح القدس، مریم، عیسیٰ، بس صحیح وہ کہتے اللہ نے روح القدس میں یہ طاقت دی تھی، وہ مریم قریب آیا، اس نے مس کیا، اللہ کا روح روح القدس میں آیا تھا، روح القدس مریم کے قریب آیا، مریم نے دنیا میں عیسیٰ کو، لہذا روح القدس اختیار پروردگار رکھتا ہے، مریم ہے، عیسیٰ ہے، چوتھا کچھ ہے ہی نہیں، 3 چیزوں میں بند کیا ہوا انہوں نے اپنا دین۔ نبی کہہ رہے تھے نہیں بہتر ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے، بہتر ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے، نبی نے کہا مان جاؤ اس سے بہتر ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے، خدا نے کہا محمد اب قرآن نہ پڑھنا، یہ آیتوں سے نہیں مانیں گے، انہیں کہا یہ مریم کو لائیں ہم زہرا کو لاتے ہیں، یہ عیسیٰ کو لائیں ہم حسنین کو لاتے ہیں، یہ جبریل لائیں ہم استاد جبریل لاتے ہیں، لاؤ جن کو تم لانا چاہتے لاؤ۔ وہ سب سے بڑا پادری کہتا تھا میرا عیسیٰ سے توسل ہے، نبی نے کہا اتار عیسیٰ کو، بلا ابھی پتہ چل جاتا ہے افضل کون ہے، نہیں کھولی نہیں گئی، گرہ نہیں کھولی گئی، احسان کرو یار، شیعت پہ احسان کرو۔ مباہلہ کے میدان میں 5 دن گئے، ادھر سے عیسائی ہے، انہوں نے معافی مانگی، واپس چلے گئے، نبی واپس آئے، بس کیوں زبان جلی مولوی کی آگے کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ آگے حقیقت کے کچھ ایسے پہاڑ تھے جن کے نیچے دب کے مولوی ہمیشہ کے لیے مر جاتے۔ راز کھولوں گا ملتان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ کھولوں، بسم اللہ فرما لے کے آؤ، ساری رات توسل کیا، عیسیٰ اتر، مادر گرامی کو لے کے آ، جبریل کو لے کے آ، توسل کیا، آج ہمارے مذہب کے جیتنے کا وقت آ گیا۔ عیسائی پادری مباہلہ میں انتظار کر رہے تھے، ادھر سے رسول گھر سے نکلے، آگے نبی، پیچھے سیدہ، پیچھے علی، حسن، حسین، سعد، جو مباہلہ کے میدان میں گئے، عیسائیوں کے پادری نے یوں دور سے آتے ہوئے، اسے نہیں پتا چلا کہ کون کون ہے، اسے ایک نور آتا ہوا نظر آیا، اس نے صرف نور کو دیکھا، اس نے پادری کو طرف دیکھا، جھکا، اس نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا، انتہائی ضعیف تھا، اس نے ابروؤں کو اٹھا کے یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے فوراً پادریوں کو کہا فسجدو، سجدہ کرو۔ مجھے نہیں پتا کہ میں گلگش میں رہوں گا یا کسی عرش میں چل کے چہارہ میں پہنچ جاؤں گا، سجدہ کرو۔ اس کا کیا دیکھا؟ اس کا مجھے نہیں پتا کون آ رہا ہے، لیکن اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے، یہ کسے لے آیا؟ یہ کون آ گئی بی بی؟ اس کا مجھے وہ نظر نہیں آئی کون ہے، میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی کہ کون آ رہی ہے، بے شک اسے کہا میں اسے نہیں جانتا وہ کون ہے، میں نے
نے صرف مریم کو دیکھا ہے، وہ کسی مستور کا پلو اٹھا، جذبات قابو میں رکھنا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا ہے، وہ کسی کی نالین اٹھائے ہوئے آ رہا ہے، میں نے جبریل کو دیکھا ہے، وہ کانپتا ہوا آ رہا ہے۔ پادری نے کہا عیسیٰ مجھے دور سے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، ان سے کہا جھک جاؤ، اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے پہاڑ گر آئے گا۔ پہلے دن سے میں نے محنت کی ہے، 5ویں دن پہ صدر کا لہو نہ کرنا اور میری محنت کی قدر کرنا۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ کا پائنتر کو لے کے مباہلے کے میدان میں پہنچنا تھا، عیسائی پادری نبی کے قدموں پہ سر رکھا، رکھے گا مسلمانوں کا پیغمبر واپس جا۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا تجھے بھی تسلیم کر لیا، انہیں بھی تسلیم کر لیا۔ جھگڑا ماننے کا نہیں تھا، جھگڑا تسلیم کرنے کا۔ واہ 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 واہ، جہاں سے شروع کیا وہیں پہ ختم۔ واہ 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 واہ، یہ ہے مقام تسلیم، واہ واہ، یہ ہے مقام تسلیم۔ یہ ہے مقام تسلیم۔ واہ واہ واہ، ایک اس خیرات، کا یہیں پہ رک جا، ایک خیرات۔ یہیں پہ رک جا۔